بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و ادیمنا و حبیب قلوبنا و شفیع انفسنا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سید مولانا علی ابن ابی طالب اما بعد اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اور صلوات پڑھ دیں امام زمانہ کے سلام. حدیث ثقلین کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارکم فی ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت کہ میرے بعد میں تمہارے لیے دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت. آپ نے یہ فرمایا تھا اگر دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. آج اگر ہم لوگ بہت سارے مسلمانوں سے پوچھیں کہ حدیث ثقلین کیا ہے تو بہت سے ایسے ہیں جن کو تو پتہ نہیں ہوگا, اور کچھ ایسے ہیں جنہیں پتہ اگر ہوگا, کچھ علم تھوڑا بہت ہوگا, کیا کہیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دو چیزوں کو تھامے رکھنا, ایک قرآن اور دوسرا میری سنت پہ چلنا. آج آپ دیکھو کتنی ہی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, جب وہاں پر بھی ہم لوگ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صرف دو چیزوں کو تھام کے رکھنا, ایک قرآن اور دوسرا میری سنت پہ چلنا. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کتاب میں یہ موجود ہے یہ حدیث؟ آپ دیکھیں یہ والی جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں نہیں ہے, ابو داؤد میں نہیں ہے, کسی بھی صحیح کتاب کے اندر, کسی بھی جو تاریخ کی کتاب ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو حدیث نہیں ملے گی. ایک سلامات کہیں پہ بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. اب دیکھیں پھر کیوں یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں, کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے میری سنت پہ چلنا, جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت کو تم ماننا, میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتنی ساری دیکھیے ایسی کتاب ہے, کوئی سی بھی ایسی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, شیعہ کی ہو سنی کی ہو, یہ والی حدیث کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ نے فرما تو دیا کہ میرے بعد اہل بیت کو تھامے رکھنا, پر اہل بیت ہے کون؟ آپ سورہ احزاب جب آپ دیکھیں گے جب قرآن کی اب آیت جو ہے 33, قرآن کی سورہ 33 اور آیت نمبر 33, اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ہر نجاست سے, ہر رت سے میں نے پاک رکھا ہے. تو اہل بیت کون ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اور اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی ہیں خود رسول اللہ کی دو زوجہ, ایک عائشہ اور دوسری سلمہ. ان سے کیا روایتیں ہیں؟ ان سے یہ روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ The Bluetooth device is ready to pair. جب ایک بار رسول اللہ کی طبیعت بہت The ناساز, Bluetooth device is connected successfully. آپ گئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے آپ گھر گئے, اور وہاں پہ آپ نے جا کے کیا کہا, اے فاطمہ میری آج طبیعت بہت ناساز ہے, تمہارے پاس جو یمنی جو چادر ہے مجھے وہ دے دو. یمنی چادر اس کو عربی میں کہتے ہیں کسا. آپ سب نے حدیث کسا کے بارے میں سنا ہوگا. حدیث کسا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے اے علی جہاں پر بھی حدیث کسا جہاں پر بھی پڑھی جائے گی یا سنائی جائے گی, اللہ ان سب کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گا اور اس جگہ کو رحمت سے بھر دے گا. صرف اتنا ہی نہیں, اگر آپ نیا گھر لے رہے ہو, اگر آپ کوئی نیا گھر لے رہے ہو وہاں پہ جا کے آپ حدیث قصہ آپ پڑھو, آپ وہاں پہ جا کے صرف حدیث قصہ پڑھ اگر نہیں سکتے ہو, آپ وہاں پہ جا کر حدیث قصہ آپ آڈیو ٹیپ پہ آپ چلا دیں. پھر آپ دیکھیں Audio input. Bluetooth mode. The Bluetooth device is FM tuner.
Auto input. ایک صلوات پڑھو. ایک اور صلوات پڑھو. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم وہاں پہ نیا کوئی گھر لے رہے ہو، اگر تم وہاں پہ پڑھ نہیں رہے ہو تو تم وہاں پہ جا کر یہ حدیث قصہ چلاؤ، اللہ اس جگہ پہ برکت دے گا. جب رسول اللہ جب 20 آپ کے گھر پہ گئے تو وہاں پہ جا کے آپ نے قصہ مانگا. آپ اندر گئے اور آپ آرام کرنے گئے. تھوڑی دیر کے اندر امام حسن علیہ السلام آتے ہیں. امام حسن آتے ہو کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں. یہ وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا اماں مجھے یہاں پہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے جج رسول اللہ یہاں پہ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پاس کے کمرے میں ہے. آپ اندر گئے، آپ نے وہاں پہ جا کے ان کو سلام آپ نے کیا اور پھر آپ نے اس قصہ کے اندر آنے کی اجازت آپ نے مانگی. تھوڑی دیر کے بعد میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. آپ بھی اندر آئے. السلام علیکم یا اماں. وعلیکم السلام. آپ نے کہا اماں مجھے یہاں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے جد رسول پاک یہاں پہ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی اندر گئے، آپ نے بھی نانا کو سلام کیا. نانا کو سلام کیا اور آپ نے بھی قصہ کے اندر آنے کی اجازت آپ نے مانگی. اجازت ملی، آپ قصہ میں گئے. اس کے بعد میں مولا علی علیہ السلام آئے گے. مولا علی علیہ السلام آئے. آپ نے کہا السلام علیکم یا فاطمہ. فاطمہ مجھے یہاں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے بھائی رسول اللہ یہاں پر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں پاس کے کمرے میں ہے. آپ بھی اندر گئے، آپ نے سلام کرا اور پھر آپ نے بھی قصہ کے اندر آنے کی اجازت آپ نے مانگی. اور سب سے آخر میں بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے قصہ کے اندر آنے کی اجازت مانگی. اب لوگ کہتے ہیں آپ نے اجازت کیوں مانگی؟ آپ کو اجازت کی تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، پر آپ نے اجازت اس لیے مانگی کہ جس سے لوگ یہ نہ کہہ دیں آگے چل کے کہ تو رسول کے نواسے تھے، ایسے ہی اندر آ گئے تھے. پر ایسے نہیں آئے تھے، رسول اللہ کی اجازت لے کر آئے تھے. اور جب رسول اللہ کی جب اجازت لے کر آئے مطلب اللہ کی اجازت لے کر آپ وہاں پر آئے. جب آپ سوچیں جب سارے اہل بیت جب وہاں پہ جب جمع ہوئے تو اتنا نور نکل رہا تھا، اس چادر میں سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا. آپ 5 چراغ لو، 5 چراغوں کو الگ الگ رکھ دو، روشنی کریں گے. لیکن ان جب 5 جب آپ چراغوں کو جب ایک جگہ پہ جب آپ کر دو گے تو سوچو جب کتنی روشنی نکلے گی. یہ تو اہل بیت ہے. آپ سوچیں یہ تو پنجتن پاک کا نور ہے. جب یہ نور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ یہ پنجتن پاک کا نور ہے. میں نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ صرف ان کے لیے بنایا ہے. میں نے جو سورج اور چاند بنائے، میں نے ان تاروں کو جو لٹکایا ہے، میں نے اس زمین پہ درخت پہ جہاں پہ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب ان کی محبت میں بنایا ہے. ایک صلوات. اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں دنیا خلق نہ کرتا. میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ میں نے صرف ان کی محبت میں بنایا ہے. اس کے بعد رسول خدا نے کیا کہا؟ آپ نے جو چادر تھی آپ نے اس کے کونوں کو پکڑا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کا جو خون ہے وہ میرا خون ہے، ان کا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے. جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جنہوں نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قصہ ہر کتاب میں موجود ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت ہیں کون. اب ایک بار اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے زید بن ارقم پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی جو زوجہ ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے گھر کی ہیں پر وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اہل بیت صرف یہ ہیں ان پہ زکوٰۃ بھی حرام ہے اور ان پہ صدقہ بھی ان پہ حرام ہے. ایک سلام. اب لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو یہ مان لیا لیکن آپ قرآن سے آپ دلیل دیں.
تو آپ قرآن کے اندر سورہ ال عمران آپ دیکھیں، وہاں پہ مباہلہ کا ذکر ہے. ابھی کچھ وقت پہلے ہی عید مباہلہ تھی. جب نصرانیوں نے رسول خدا سے جب پوچھا کیا آپ عیسیٰ مسیح کو آپ مانتے ہو یا پھر آپ جیسس کو آپ مانتے ہو، تب رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں وہ ہمارے نبی ہیں، انہیں اللہ نے بھیجا تھا لوگوں کی حکمت کے لیے. تب وہ نصرانی کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ آپ جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں، جو عیسیٰ ہیں وہ تو اللہ کے، وہ تو بیٹے ہیں. تب رسول خدا نے فرمایا کہ تم کل آنا، تم کل اپنے بچوں کو لانا، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم کل اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم کل اپنی نفس کے ساتھ میں آنا، میں اپنی نفس کے ساتھ میں آؤں گا. اور جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت ہوگی اس پر. جب دوسرے دن جب مباہلہ کا جب وقت آیا، جب دوسرے دن جب مباہلہ کا وقت آیا، جہاں پر اپنی عورتوں کا نام تھا آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ بی بی فاطمہ کو لے کر آئے. جہاں پر اپنے بچوں کا نام آیا آپ وہاں پہ امام حسن و حسین کو لے کر آئے. جہاں پر اپنی نفس کی بات آئی وہاں پہ آپ مولا علی علیہ السلام کو آپ لے کر آئے. رسول اللہ وہاں پہ کسی اور زوجہ کو اپنی لے کر نہیں گئے. اس وقت رسول اللہ کی 9 زوجہ جو تھی وہ حیات تھی، پر آپ وہاں پر صرف بی بی فاطمہ کو آپ لے کر گئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ پوری امت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک بی بی فاطمہ ایک کافی ہے. صلوات. صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں جب خلیفہ دویم نے جب شورا کا جب اعلان جب کیا، تب اس کے بعد میں مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کیا رسول اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو ماننا؟ کیا ہم اہل بیت سے نہیں ہیں؟ کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ اگر رسول اللہ نے اگر یہ والی حدیث کہی ہوتی کہ میرے بعد قرآن اور سنت کو ماننا، تب تو مولا علی کہتے ہی نہیں، تب آپ کسی کو بھی بناؤ. لیکن مولا نے اس بات کو بتایا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو ماننا. ایک سلام. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ رسول اللہ نے اہل بیت کی عظمت کو بتایا ہے. رسول اللہ نے ہر جگہ پہ بتایا ہے کہ اہل بیت کو تھام کے رکھنا. اب یہ جو حدیث ہے یہ والی کہاں پہ موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن اور سنت پہ چلنا؟ یہ جو حدیث ہے یہ سے مالک کی جو موطا ہے صرف اس میں یہ والی ہے. اور وہ بھی کیسے؟ اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، کوئی حدیث کی چین نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مالک کب تھا؟ وہ رسول اللہ کے 100 سال کے بعد میں آئے تھے، تو اس کو کیسے پتا کہ رسول خدا نے یہ چیز کہی تھی؟ اب کئی لوگ ہی کہتے ہیں چلو اگر بولا بھی تو یہ قرآن میں نہیں ہے، اور جب رسول خدا نے کہہ دیا تو اس پہ اس چیز پہ آپ کو بحث ہی نہیں کرنی ہے، وہیں پر یہ بات ختم ہو گئی. رسول خدا نے کہہ دیا مطلب اللہ نے کہہ دیا. اب آپ دیکھیں حدیث قصہ ہے وہ کس لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اہل بیت کی عظمت بتاتی ہے، یہ اہل بیت کی اسما کا اعلان کرتی ہے، یہ اہل بیت کی پیورٹی کا اعلان کرتی ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو تھامنا، قرآن اور اہل بیت. مطلب آپ نے قرآن اور اہل بیت کو آپ نے دونوں کو پاس میں رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے قرآن پاک ہے اسی طرح سے میرے اہل بیت بھی پاک ہے. جس طرح سے قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے میرے اہل بیت میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. جس طرح سے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے بھیجا ہے اسی طرح سے میرے اہل بیت کو بھی اللہ نے حکمت کے لیے بھیجا ہے. پہلی یہ وجہ. دوسری وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو میں نے ان لوگوں سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ پاک ہیں. اب دیکھو قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. تو جس طرح سے قرآن کو کس نے چنا؟ قرآن کو اللہ نے چنا ہے. اسی طرح سے اہل بیت کو بھی کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے. جب جنگ صفین کے جب معاویہ نے جب جتنے بھی قرآن تھے ان کو کس پہ رکھا تھا؟ نیزوں پہ رکھا تھا. تب مولا نے کیا فرمایا تھا کہ تم لوگ سوچ رہے ہو تم لوگ
قرآن کو نیزے پہ رکھو گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، بلکہ جب تک ہم اہل بیت زندہ ہیں قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات. پھر تیسری آپ دیکھیے وجہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانا چاہا تھا رسول اللہ کے ذریعے کہ جب کبھی بھی تمہیں کچھ بھی پریشانی ہو، جب کبھی بھی تمہیں کسی بات کو لے کے کنفیوژن ہو تو ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ ہمیں یا تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے، پھر ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ ہمیں اہل بیت کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیں، اب کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے نماز تراویح ہے آپ اس کو جماعت میں پڑھنا، دوسرا کہتا ہے نہیں نماز تراویح ہے آپ کو اس کو اکیلے پڑھنا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں نماز تراویح پڑھنا ہی حرام ہے. تو اب آپ کس کی سنو گے؟ آپ یہ دیکھو گے سب سے پہلے قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے، پھر آپ دیکھو گے کہ اہل بیت نے کیا بتایا ہے اس کے بارے میں. دوسرا آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی جنگ کے بارے میں آپ دیکھیں، اگر فرض کریں آپ جنگ جمل کو آپ اٹھا لیجیے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک طرف مولا علی علیہ السلام ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ ہے، دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی قرآن پڑھتے ہیں، دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں. اب آپ کس کا ساتھ دو گے؟ اب کئی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں نہیں کچھ بولنا ہے کہ بھئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پر آج اگر دیکھیں، اگر میں سوچوں کہ میں جنگ جمل میں ہوتی تو میں کس کا ساتھ دیتی؟ اس وقت کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مولا علی علیہ السلام کے پاس میں آئے کہ یا مولا ہم کس کا ساتھ دیں؟ ادھر رسول خدا کی زوجہ ہے، ادھر آپ نے فرمایا تم شخصیت مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو تم حق پہ کون ہے. تو آج ہمیں پتا ہے کہ آج اگر میں جنگ جمل میں ہوتی تو مجھے کس طرف ہونا تھا. یا پھر آپ جنگ صفین کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جنگ صفین میں کیا تھا؟ اس طرف بھی مسلمان، اس طرف مولا علی علیہ السلام، اس طرف معاویہ، چاہے کہنے کا ہی مسلمان، لیکن پڑھ تو دونوں نماز رہے تھے، پڑھ تو دونوں قرآن رہے تھے. تو آج ہم لوگ کس کا ساتھ دیں گے؟ ہم لوگ دیکھیں گے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا. رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو تھاموں گا. تو ہمیں پتا ہے ہمیں کس کی طرف ہمیں ہونا ہے. ہم اگر ہوتے ہم مولا علی علیہ السلام کی طرف ہم ہوتے. صرف اتنا ہی نہیں، آپ جنگ کربلا میں دیکھیں، جنگ کربلا میں کیا تھا؟ دونوں طرف مسلمان تھے. اگر آپ جنگ احد کو دیکھو یا پھر جنگ بدر کو دیکھو تو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف منافق تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے، پر کربلا میں تو سب کوئی مسلمان تھے. کربلا میں جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ بھی مسلمان تھے. جو عمر ابن سعد تھا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی قرآن پڑھتا تھا. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نماز پڑھتا تھا، اور نماز کے اندر کیا کرتا تھا؟ درود بھی پڑھتا تھا. درود کس پہ پڑھتا تھا؟ رسول خدا پہ، ان کی آل پہ درود بھیجتا تھا. اور کس کو قتل کرنے آیا تھا؟ رسول کے ہی نواسے کو قتل کرنے آیا تھا. آج جب آپ دیکھیں، جب آپ جنگ کربلا کو جب آپ دیکھیں، جنگ کربلا میں جتنے بھی سارے اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے، سب نے اس بات کو بتایا کہ اے لوگوں تم حسین سے جنگ کرنے آئے ہو، اے لوگوں تم بھول گئے رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا اور اہل بیت کو تھامے رکھنا. تم قرآن کو تو تھام رہے ہو اور تم اہل بیت کو تم بھول گئے. اے مسلمانوں، کیا تم بھول گئے کہ کس طرح سے ان کے بابا علی نے کعبے کو بتوں سے نجات دلوائی تھی؟ کیا تم بھول گئے کس طرح سے رسول خدا نے ان پنجتن پاک کو مباہلہ میں کرا تھا؟ کیا تم بھول گئے آیت تطہیر کس کے لیے آئی ہے؟ جب حضرت جون جب کربلا کے میدان میں آئے، ایک صلوات جب حضرت جون کربلا کے میدان میں آئے تب انہوں نے کیا کہا؟ تب انہوں نے کہا کہ اے لوگوں تم لوگ حسین کو قتل کرنا آئے ہو. انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر عمر ابن سعد نماز پڑھ رہا تھا. بولتے اے عمر ابن سعد تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز میں تم نے درود پڑھا؟ بولتا ہے ہاں. بولتا ہے تم نماز میں درود پڑھ رہے ہو اور تم کل کیا کرو گے؟ کہتا ہے کل میں حسین کو قتل کروں گا. اللہ اکبر. آپ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو درود جو بھیج رہے ہیں آل محمد پر، آل محمد کو ہی قتل کرنے آئے ہیں. حضرت جون جب کربلا کے میدان میں گئے، کہتے ہیں آج تم لوگ دیکھو گے کس طرح
رہا تھا، امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے. امام نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا. حضرت جون کہتے ہیں اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول کرنا. لیکن ابا عبداللہ میں مطمئن ہوں کہ جب میں روز قیامت جب میں کھڑا ہوں گا میں آپ کی اماں سے کہہ سکوں گا اے بی بی میں نے آپ کے بیٹے کا ساتھ دیا تھا، اے بی بی میرے ہوتے ہوئے حسین پہ میں نے خنجر نہ لگنے دیا، اے بی بی میرے ہوتے ہوئے آپ کا علی اکبر سلامت رہا، اے بی بی میرے ہوتے ہوئے آپ کا علی اصغر بھی سلامت رہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کے گھر کی بیٹیوں کی رضا سلامت رہی. میں جب آپ کے نانا سے ملوں گا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کی نصرت کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج 4 محرم ہے، آج ہمیں پرسا دینا ہے اس ماں کو جس نے اپنے 2 لالوں کا پرسا نہ لیا میدان کربلا میں، نہ میدان کوفہ میں، نہ میدان شام میں. آج ہمیں بی بی زینب کو پرسا دینا ہے. آپ یہ سوچنا یہیں وہیں کہیں پہ فرش عذاب میں بی بی زینب ہوں گی، بی بی ہم سے ان کے پیاروں کا پرسا لینے آئی ہوں گی. ہمیں بی بی کو پرسا دینا ہے، ہمیں بی بی فاطمہ کو پرسا دینا ہے ان کے نواسوں کا. یہ یاد رہے رومال فاطمہ خالی نہ جا پائے. جب میدان کربلا میں 11 محرم کا دن آیا جتنے بھی سارے شہید تھے ان سب کے لاشیں گنج شہیدہ میں پھیلے ہوئے تھے. جتنی بھی ساری بیویاں تھیں ہر کوئی اپنے پیارے کے پاس میں جاتی، ماتم کرتی، گریہ کرتی، پرسا لیتی. 2 ایسے لاشیں تھے جن کے پاس میں کوئی موجود نہ تھا، کوئی پرسا لینے کے لیے نہیں تھا، کوئی ماتم کرنے کے لیے نہیں تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے اے مولا سجاد کیا ان دونوں بچوں کی ماں حیات نہیں ہے؟ اے مولا سجاد کیا ان دونوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے حمید یہ دونوں میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں. میری پھوپھی نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہر غم رنج و الم صبر کے میزان پہ تلیں گے. اے حسین یہ بات صرف تیرے لاشے پہ ہی تلیں گے. میری پھوپھی زینب نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی حسین میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، اے بھائی حسین میں صرف آپ ہی کا ماتم کروں گی. حضرت اور محمد 10 محرم کے دن امام حسین کے پاس میں آئے جنگ کربلا میں اجازت کے لیے. آپ آئے، مولا نے اجازت نہ دی. آپ دوبارہ آئے، دوبارہ مولا حسین نے اجازت نہ دی. جب 4تھی بار بھی مولا حسین نے اجازت نہ دی تب دونوں شہزادے اپنی اماں کو لے کر آئے. جانتے تھے کہ اماں کا کہا ماموں نہیں ٹالیں گے، اماں کا کہا ماموں ٹال نہیں پائیں گے. آپ نے آیا مولا حسین کے دونوں بچوں کو اجازت دی، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے. امام حسین نے اپنے ہاتھ سے پٹکا باندھا، امام نے اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ باندھا. ایک کو مولا عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، دوسرے کو مولا حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. جیسے ہی دونوں شہزادے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتے ہیں اے بھائی ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے ہم پوتے ہیں. آج تم جعفر طیار جیسے آج تم جنگ کرنا، میں نانا علی کے جیسے جنگ کروں گا. اور جب تک ہم لوگ نہر فرات پہ نہ پہنچ جائیں وہاں پر مجھ سے ملنا مت. دونوں شہزادے آگے بڑھے. فوج کربلا جو پوری یزیدی فوج تھی اس میں ایک الگ ہڑکمپ مچ گیا. کیا تھا؟ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے بھیا
تم جانا، تم میمنہ سے جانا، میں سرا سے جاؤں گا۔ دونوں گئے، میں سرا کو میمنہ پہ کیا، میمنہ کو قلب لشکر میں کیا۔ دونوں بھائی کسی طرح فرات پہ پہنچ گئے۔ کہتے اے بھائی، کاش ہم یہاں پہ سکینہ کی مشق لے آتے، ہماری چھوٹی بہن سکینہ پیاسی ہے۔ جیسے ہی دونوں بھائی نہر فرات پہ پہنچے، نہر فرات پہ جا کے جیسے ہی یہ چیز بی بی فضہ نے دیکھی، اندر آ کے کہتی ہے اے بی بی زینب، مبارک ہو آپ کے دونوں لال نہر فرات پہ پہنچ گئے۔ ساری بیویوں نے آ کے مبارکباد دی۔ کہا کہ اے بیویوں، مجھے مبارکباد نہ دینا، صرف دعا کرنا کہ میرے پیارے، میرے بچے بس پانی نہ پیئے۔ حضرت اون محمد 3 دن کے پیاسے ہیں، کب تک لڑتے؟ گھوڑے پہ سوار تھے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزوں سے وار کیا۔ جب شہزادے میدان کربلا کی جب زمین پہ جب گرے، کہتے ہیں ماموں ہماری مدد کو آنا، اے ماموں ہماری مدد کو آنا۔ ذرا جن کے بھی بچے ہیں ایک بار وہ تصور کریں، جب آپ بی بی زینب کا غم دیکھیں، کہتے اے ماموں ہماری مدد کو آنا۔ مولا حسین آئے، مولا عباس آئے، دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، دونوں شہزادوں کو گود میں لیا۔ اس کے بعد میں دونوں شہزادے کہتے ہیں اے ماموں ہمارا آخری سلام قبول کرنا۔ دونوں شہزادے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ماموں کے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماموں ہم آپ کے سر کی قسم کھاتے ہیں ہم نے پانی نہ پیا۔ اے ماموں ہم جانتے ہیں سکینہ اب بھی پیاسی ہے، ہم نے پانی نہ پیا۔ اے ماموں ہم جانتے ہیں علی اصغر اب بھی پیاسا ہے، ہم نے پانی نہ پیا۔ آپ یہ ہماری اماں کو بتا دینا۔ جب دونوں لاشوں کو مولا حسین جب بی بی زینب کے خیمے میں لائے، بی بی زینب نے کہا اے بھیا میں اندر نہ آنے دوں گی جب تک آپ نہ گواہی دیں کہ انہوں نے پانی نہ پیا، جب تک آپ نہ کہہ دیں یہ دونوں پیاسے ہی شہید ہوئے ہیں۔ مولا حسین نے کہا اے زینب آج میں امام بن کے گواہی دے رہا ہوں یہ دونوں پیاسے ہی شہید ہوئے ہیں۔ دونوں لاشوں کو خیمے میں لایا گیا۔ بی بی زینب نے ماتم نہیں کیا، بی بی زینب نے پرسہ نہیں لیا، بی بی زینب نے مولا علی اکبر کو بلایا، اے علی اکبر اندر آئے۔